ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر دین کے معاملے میں حرج نہیں رکھا، یعنی تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ ہاں جی، وہی احکامات دیے ہیں جن کے اندر امت کے لیے آسانی ہے اور امت کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 50 لے کر آئے تھے، امت کے لیے 5 رہ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشقت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی مشقت نہیں چاہتا، لیکن کم از کم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل کے طور پر وہ چیزیں اپنائی ہیں، خود اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے، وہ چیزیں ساری کی ساری امت کے لیے ایک ہی حکم میں نہیں آتی۔ بعض احکامات وہ ہیں جو تاکیدی ہیں اور بعض احکامات ہیں جو غیر تاکیدی ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرواؤ، مونچھیں کٹواؤ، اب یہ حکم جو ہے وہ تاکیدی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بندہ مونچھیں پست نہیں کرواتا نہیں کٹواتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بھی سنت ہے، مونچھیں پست کروانا بھی، داڑھی بڑھانا یہ بھی سنت ہے، اور امامہ شریف باندھنا یہ بھی سنت ہے، ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے، سفید لباس پہننا یہ بھی سنت ہے، جبہ پہننا، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ مطلب تنگ جبہ جس کی آستینیں بھی تنگ تھیں، جس کو آج کے دور میں فیشن کہہ سکتے ہیں، اس انداز کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ آستینوں والا جبہ بھی پہنا ہے، تنگ بازوؤں والا وہ جبہ بھی پہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، طیالسی جبہ بھی پہنا، کئی قسم کے جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلر پہنے ہیں، امام شریف کا بھی کئی کلر، سفید کلر بھی پہنا ہے، جو ہے نا وہ کالا کلر بھی پہنا ہے، پیلا کلر جو زردہ کلر ہوتا ہے یہ بھی پہنا ہے، نیلا آسمانی کلر یہ بھی پہنا ہے، اور اسی طرح کے دیگر جو ہے نا وہ کلر احادیث میں موجود ہیں۔ اب کوئی بندہ جو ہے نا وہ ان سنتوں پر عمل نہیں کرتا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ امامہ شریف نہیں باندھتا، ہاں جی، تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو گیا، یا وہ ٹوپی نہیں پہنتا تو اس پر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، جبکہ حضور کی سنت تو ہے، توجہ ہے آپ کی، سنت تو ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جو تاکیدی نہیں ہے، یعنی جس پر کوئی سزا وعید نہیں بیان فرمائے گی کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور جبکہ بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر وعیدیں ہیں، جن پر سزائیں ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1488، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک بندہ جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سنت نبوی چھوڑ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے نزدیک تو واجب ہے باجماعت نماز ادا کرنا، گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنا ہمارے نزدیک تو واجب ہے، جو چھوڑے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہ مرزا اور اس کا استاد جو مولوی اسحاق فیصل آبادی، ان کے نزدیک جو ہے نا یہ سنت ہے باجماعت نماز ادا کرنا، عیدین ان کے نزدیک سنت ہے، قربانی، جہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اگر اب یہ فلسفہ سنا دیا جائے کہ قربانی کرنی تو سنت ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو کون کرے گا قربانی؟ ہاں جی، وہ کہے گا جب گناہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، جبکہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے، لیکن کل کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ اذان دینا ہی چھوڑ دیتا، وہ کہتا ہے مرزا کی مان کر، وہ کہتا ہے کہ اذان دینا تو سنت ہے اور سنت کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، تو لہذا اذانیں چھوڑ دو۔ جب گناہ کوئی نہیں تو پھر اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی حضرت جی، یہ جو فتنہ ہے یہ اس قدر مطلب خطرناک ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ختم کیا جائے گا تو سارے احکامات دھرم برم ہو جائیں گے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1488، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، لضللتم، تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث شریف مسلم بخاری میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا اور پھر جائے گا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر سخت وعیدیں آئی ہیں،
اور بعض سنتیں وہ ہیں جن پر سخت وعیدیں نہیں ہیں، سزائیں نہیں ہیں، کوئی تاکید نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ احادیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تو بے شمار ہیں، سب کو ہم سنت مؤکدہ بھی نہیں کہہ سکتے، سب کو غیر مؤکدہ بھی نہیں کہہ سکتے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تاکیدی احکامات ہیں۔ مثلا فجر کی نماز بھی سے پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، فرمایا فجر کی سنتیں پڑھو، فجر سے پہلے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی سنتیں پڑھو۔ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، تمہارے اوپر گھوڑے دوڑ پڑے تو تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہمیشہ ادا فرماتے تھے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ۔ اب یہ جو سنتیں ہیں یہ تاکیدی ہیں، ان پر جو ہے نا وہ اجر و ثواب بھی بیان فرمایا گیا، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعیدیں، سزائیں بھی بیان فرمائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو ایسی تاکیدی نہیں ہیں، جیسے سفید لباس پہننا۔ اگر کوئی بندہ سفید لباس نہیں پہنتا تو کیا اس پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے؟